محبت اور عشق بڑی آواز ہے کہ دو آپس کے اندر متضاد جینا نہیں. جو لوگ محبت کی جگہ تو لفظ عشق بولتے ہیں اور لفظ محبت سمجھ نہیں سکے نہ لفظ عشق کے نقصانات کو سمجھ سکے. اگر انہوں محبت کا پتہ ہوتا اور عشق کا پتہ ہوتا تو میں سمجھنا کہ شاید وہ یہ محبت کی جگہ پہ لفظ عشق استعمال نہ کرتے. میں کوشش کروں گا انشاءاللہ الرحمن کہ اج تمہیں سچی محبت کے تقاضے محبت ہے کیا, کدھر ہوتی ہے, کس چیز نو محبت کیا جاتا ہے, کیا جو سارے ملک اور معاشرے کے اندر جو کیا واقعی محبت ہے. بڑی سنجیدگی نال بڑے دھیان نال غور نال مسئلے کو سننا سمجھنا غور کرنا. لفظ محبت اور لفظ عشق کا اندر فرق کیا ہے؟ جو لوگ بولتے ہیں بڑے بڑے پڑھے لکھے دانشور دانا وکلا ججز ایم پی اے ایم این اے لیکچرار حضرات نے لفظ عشق کے عاشق ہوئے. اگر انہوں اس لفظ کے مادے معنی اور نقصانات کا علم ہوتا محبت کے مقابلے اندر تے قطعاً یہ لوگ یہ لفظ استعمال نہ کرتے. لفظ محبت تو نہ اشنا نے نہ بلد نے وہ تقاضے کیا نے. لفظ محبت قرآن و حدیث کا لفظ ہے. اسلامی معاشرے اندر اسلامی دائرے اندر رہ کے کسی واسطے بھی یہ بولیا جا سکتا ہے اور ایسی حدود اور
دیا کئی ایک قسم نے، محبت کے کئی ایک درجے نے، محبت کے کئی ایک مقام نے، محبت زمین کے ذرے تو لے کے حلال تو لے کے حرام تک عبادت تک بھی محبت ہے، لیکن اس محبت دیا حداں موجود نے۔ بڑا تعجب خیز جملہ سمجھا جائے گا کہ حرام چیز نال بھی محبت ہوتی ہے۔ ہاں، محبت حرام چیز نال بھی ہوتی ہے، لیکن وہ بھی تقاضے نے۔ محبت اللہ نال بھی ہے، محبت رسول نال بھی ہے، محبت صحابہ نال بھی ہے، محبت ماں نال بھی ہے، محبت بیوی نال بھی ہے، محبت بہن نال بھی ہے، محبت بیٹی نال بھی ہے، محبت مقتدیہ نال بھی ہے، محبت مسجد نال بھی ہے، محبت گلی بازار نال بھی ہے، محبت گلی دے ہر ایک کٹ نال بھی ہے، محبت حیواناں نال بھی ہے، محبت انساناں نال بھی ہے، محبت درختاں نال بھی ہے، محبت پتھراں نال بھی ہے، محبت مخلوق ساری نہ ہو سکتی ہے، لیکن ہر مخلوق نہ محبت کے تقاضے الگ الگ بیان کیتے گئے۔ محبت اللہ نال بھی ہے، محبت محمد نال بھی ہے، اللہ نال محبت ہے عبادت دی، وہ محبت رسول نال نہیں، رسول نال ہے محبت اطاعت دی، وہ امام نال نہیں، امام نال ہے محبت وہ دے مقتدی بنن دی، لیکن وہ دی اطاعت کرن دی نہیں۔ اگر اللہ والی محبت نبی نال کران گے مشرک ہو جائیں گے، اگر محمد والی محبت امام نال کران گے کافر ہو جائیں گے۔ اسے ہی تناظر دے اندر انشاءاللہ آج کا خطبہ ہوگا، ذرا توجہ اور دھیان نال سننے کی کوشش کرنا۔ محبت اسلام نے کیوں لفظ بولے آئے؟ محبت کدوں ملی ہے، کدوں ملتی ہے؟ جب لفظ محبت بولا گے، محبت بہت بعد آنی ہے۔ لفظ محبت ہی بولا گے تو دو ہونٹ الگ جدا جدا جڑے نے اکٹھے ہو جائیں گے، مل جائیں گے، محبت۔ اور اس محبت کے اندر پہلا لفظ ہے میم، اور محمد کے اندر ہے پہلا لفظ میم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا کہ مصطفیٰ کے آن نال دو جدا لاگو، دو جدا خاندان، دو جدا برادریاں، دو جدا قبیلے، دو دشمن دوست جڑے سن آپس کے اندر محمد کے نام تے اکٹھے ہو گئے نے، عمل تے اجے بعد دی بات ہے۔ اس واسطے شاعر کہتے ہیں محمد کا نام بھاوے دشمن علامن ہونا تے بھی لگ دو جبیاں کا پاون۔ دشمن بھی جب نام لے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اس بات پر مجبور ہو جائے گا جب تک دونوں وہ لاگو ہوٹ نہیں ملیں گے، اس وقت تک لفظ محمد کا تقاضا ہی پورا نہیں ہوگا، نام نہیں لیا جائے گا۔ تے جنہ نام دو جدا خاندان اکٹھے ہو جان، وہ دی سیرت اختیار کرنا کی نتیجہ نکلے گا۔ کیوں نہ کہ رب کہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں انہاں تے راضی ہوں، میرے تے راضی ہو گئے۔
کھانی حرام ہے. کتے نال بھی محبت کرتے ہو نا، برتن نو منہ آ جائے تو 7 مرتبہ دھونا پڑتا ہے، لیکن پیار وغیرہ بھی کرتے ہو تو بھی کچھ تقاضے نے. حضرات بات تسی سمجھ چکے ہو گے. محبت ماں نال بھی ہے، محبت بیوی نال بھی ہے. ماں والی محبت بیوی نال نہیں اور بیوی والی محبت ماں نال نہیں. اگر اس محبت کے اندر ایک جملہ کہہ دے جہاں ماں کو سارا دن ماں ماں کہہ کے پکارتا ہے اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے، فرما بردار کہلاتا ہے، شاباش لگتا ہے، اللہ رسول راضی ہوتا ہے. وہ جملہ اگر محبت نال بیوی کو کہتا ہے کہ تو میری ماں دی طرح ہے، ماں بھی نہیں گیا تو میری ماں دی طرح تے لگا رہ جائے گا. اور جب وعدہ رہے گا کہ نہیں تو بھائیو محبت اور تقاضے نہیں. عیسائی کہتے ہیں اسی محبت کے اندر عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کیوں نہیں آ. کیا محبت جائز ہے بھائی؟ محبت کے اندر عیسائی کہہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا تو رب کہے وہ کافر میں. تسی محبت محمد نو نور میں نور نہ کہو تو تسی سچے پکے مواحد مومن مسلمان کہلاؤ. یہ اپنی لغت اور انصاف کے خلاف ہے. نور میں نور اللہ کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ دے رسول اللہ دے نور وچوں نور نے. یہ بھی عقیدہ غلط ہے. محبت جس جگہ سے ہوتی ہے وہ دی قدر ہوتی ہے. محبت کو احترام ملتا ہے. میں حرام چیز کتے کی مثال دے کے اس بات سے سمجھایا ہے. محبت کتے کو بھی عزت احترام دیتی ہے، سمجھے ہو. بلی کو بھی احترام دیتی ہے. حرام زہر ہے، انہوں خرید کے بڑے ادب احترام میں سنبھال کے لا کے استعمال کر لیا. یہ محبت تقاضے نہیں. یہ محبت کا معنی ہے کہ جنہیں نال محبت ہوتی ہے وہ دی حفاظت کی جاتی ہے. جنہیں نال محبت ہوتی ہے وہ کا خیال رکھا جاتا ہے. کپڑے میں محبت ہے، جتی میں محبت ہے، بالا میں محبت ہے، داڑھی میں محبت ہے، گھر میں محبت ہے، بیوی کو برتنا میں محبت ہے، بیوی کو اپنے گھر بار کی ہر چیز میں محبت ہے. وہ حفاظت کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ تو بھائیو محبت ہوگے تو پھر محبت اپنے محبوب دی حفاظت کرتا ہے. محبت وہ خیر خائی ہے، محبت وہ ہمدردی ہے. ہمدردی اور بلا ہے، جبکہ عشق
حکم سمجھ کے یہ نتیجہ بھی کیوں مختلف آ رہا ہے، اس گل بھی ذرا سمجھیے۔ اس نتیجے کا نتیجہ کیا ہے، کیوں ہے؟ دنیا آخرت کی برباد کیوں ہوئی ہے؟ یہ نتیجہ کیا ہے، کیوں ہے؟ محبت کی چیزوں میں اللہ رسول نے حکم ڈالا، عشق کی نے اپنی مرضی ڈالا۔ ہاں یہ کہ جانتا ہے کہ ساری دلیل کی ہے، محبت کا دوران ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے دلائل شرعیہ نہ، جتنے دلائل شرعی نہ ہو، اللہ رسول کا حکم مرضی شامل نہ ہوئے، وہ محبت نہیں ہوتی۔ دلیل کی ہے سننا، ایک مقام کے تین مسئلے بیان ہونے، قُلْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ انہوں کہہ دو جی اللہ جی محبوب مقرر بندے بننا چاہتے ہو، جی میں محمد کی پیروی کرنا، اور کوئی ذریعہ نہیں، اور کوئی واسطہ نہیں، اور کوئی وسیلہ نہیں، کوئی طریقہ نہیں، ایک کو ذریعہ، ایک کو واسطہ، ایک کو وسیلہ، ایک کو اندازہ، ایک کو طریقہ ہے، کیا؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میں محمد کی پیروی کرنا، اتباع کرنا، اور اللہ اپنے محبوب بنا دے گا۔ کی مطلب ہے تجھے میرے محبوب بنا دو، تمہیں میرا رب محبوب بنا دے گا، تجھے میرے پر جو محبوب رب تو عطا بن جائے گا۔ اللہ تجھے میرے جان والے بن جاؤ، تمہیں جان والا بڑا رب بن جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسی قوم لے آواں گا جی قوم دین شریعت کی پیروی کرے گی، میں انہاں نال محبت کراں گا، اور میرے نال محبت کرن گے۔ مطلب کہ یہ حالت چاہیے جی کہ وہ رب دی گل پہلا منن، لیکن رب فرماتا ہے میں انہاں نال پہلا محبت کراں گا، پھر وہ میرے دین تے چلن گے۔ ذرا سمجھا جی، بڑا معروف جملہ ساری کائنات ساری لفظ محبت کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور اس لفظ محبت کے عشق نے جنگ بنایا ہوا ہے، جماعتاں، گروہاں، مسیتاں، محلیاں، ملک نو، کنوں کنوں محبت ہے، کنوں نہیں، کسی کو عداوت ہے۔ محبت ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تو سوا کوئی بندہ کسی سے متعلق نہیں جان سکتا کہ کنوں کدے نال کنی محبت ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ ذرا توجہ ڈال، بڑے ادب نال عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ خطبہ دھیان نال سن لو گے انشاءاللہ بہت سارے مغالطے دور ہو جائیں گے۔ محبت شرعی قدر ہوتی ہے جب اللہ سے حکم نہ ہوئے گا، عشق اپنی مرضی نہ ہوتا ہے۔ محبت میں جا کے ماما اپنے بھانجے کو بیٹی کا رشتہ دیتا ہے، جب بیٹا اپنی مرضی نال، بھانجا اپنی مرضی نال مامے دی دھی وال دیکھتا ہے، پھر عشق کہلاتا ہے۔ پھر ماما کا دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتا، کوئی پھپھی برداشت نہیں کرتے، کوئی چاچا برداشت نہیں کرتا۔ لوگ اس عزت واسطے لڑ مرتے نے، قتل ہو جاتے نے، خاندان برباد ہو جاتے نے۔ وہ کہتے ہیں تو ہمیں کون ساری بیٹی وال دیکھنے والا؟ پھپھی کہتی ہے اپنے بھرا نوں کہ اپنے بیٹے نوں روک لے، میرے گھر پیر نہ پائے۔ ماما کہتا ہے اپنی بہن نوں کہ تم اپنے بیٹے نوں روک لے، میرے گھر پیر نہ پائے۔ اپنی مرضی نال میری بیٹی وال ویتا ہے، میں اپنی مرضی نال بیٹی بھی دیاں گا، جہیز بھی دیاں گا،
یہ برات کا انتظام نہیں کرا گا، میں سارے معاملات کرا گا، کیونکہ میں اللہ کے حکم نہ کرنے انہیں اپنی مرضی نہ کرنا ہے۔ جب اپنی مرضی نہ کرے گا میرے دیکھنا بھی گوارا نہیں، میں رب کی مرضی نہ کرا گا، میں بیٹی بھی دیا گا، بیٹی نے ٹوبا بھی پاؤں گا، بیٹی نے جہیز بھی دیا گا، برات کا کھانا بھی دیا گا، ویلکم بھی کرا گا، شور مارا گا، عزت کرا گا، اس بات سے پردہ بھی بچا دیا گا، ساری برادری بنا کے ان سلامیاں بھی دعا گا، مبارک بادہ بھی دیا گا، ادھر رستے سے کھڑا ہوا گا، کرو اللہ دے حکم نال میں محبت کرا گا، رضائی دنیا نو مبارک کر دے گی۔ جب وہ اپنی مرضی کرے گا، اپنی مرضی نہ آئے گا میرے گھر دے اندر، میرا کوئی بیٹا یا میں دیکھ رہا گا، گولی مار کے مار دیا گا، میں ہلاک کر دیا گا، تباہ کر دیا گا، میرے عدالت کے اندر بھی اگر کچھ نہیں بنے گا، پھر میں مجرم بھی نہیں ہوا گا، کیونکہ میں شریعت عمل کرا گا کہ کسی دی عزت نو جڑا تار تار کرنا یہ شریعت کے اندر حرام ہے، گوارا نہیں شریعت کر دے۔ میں بڑا افسوس کرنا ہوا ایسے جج تھے، ایسے قاضی تھے، اس عدالت تے فیصلہ کرنے والے تھے، آج کوئی ککڑی کا مقدمہ لے کے چلا جائے جج دے کو کہ سارے ککڑی فلاں نے چوری کر رہی ہے، تے جج ککڑی کا مقدمہ تے درج کرتا ہے، لیکن ککڑی کا مقدمہ درج نہیں کرتا۔ آدھا کڑی اپنی مرضی نہ گئی ہے، میں کہا تیرے اس جج ہوتے افسوس ہے، ان عدالت کہتے ہوتے بھی بہت بڑا افسوس ہے۔ کڑی تے عقل مند سی، انسان سی، باشعور سی، نوجوان سی، جنہوں تو باشعور نوجوان عقل مند کہنے پہ اپنا فیصلہ خود کرنے والی ہے، وہ چاہے تے انہوں اجازت دینا ہے، کڑی تے حیوان ہے، کڑی تے بے عقل ہے، وہ تے حیوان ہے، وہ ٹوٹ جائے ڈالی مار کے تے وہ گواہی حلال کر لیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ ڈالی مار کے آئیے، تو کدی بھی یہ گل نہیں منے گا، وہ کہہ جیسا چوری نہیں کیتے، ساڑھے کر اپنے آپ آئیے اسی حلال کر کے کھا لئیے، لیکن جب نہیں منے گا، میں کہتا ہے حوان نو، جدور نو، بے سمجھ نو، اپنے آپ آئے نو تے تو نہ منے، تو کہے نہیں تو مجرم ہے، وہ باشعور آ جائے تے وہ دیتے مقدمہ درد نہیں، میں کہتا تیرے ورگا بے شعورہ ہے ہی کوئی نہیں۔ شاید سمجھو کہ پتہ نہیں اپنے انسان کس طرح سے گلہ کرتے رہتا ہے، اور میرے ویروں میں تنوں مانا دس رہا محبت دا قرآن و حدیث دے آئینے اندر جج کہتا ہے کہ اپنی مرضی نال بچی جوان ہو گئی ہے، جتے مرضی شادی کر رہے یہ عدالت نکاح کرا دے دیئے، کرائے دے مولوی بیٹھے نے 200-400 لے کے ہوتے نکاح پڑھ کے کئی گواہ ہوتے کھڑے ہوئے نے 50,000 روپیے لے کے جی اسی گواہ بن گیا، وارث کئی بڑے ہوئے نے ہوتے جی میں وارث ہوں۔ میرے بھائی آج کو 1500 سال پہلے سپریم کورٹ محمد دی وچوں کائنات جج محمد نے فیصلہ کر دیتا ہے لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں، وارث کے بغیر نکاح نہیں۔ ایک اندر وارث کے بنا لیا ایسا، میں پڑھنا جنہوں تو وارث بنایا ہے، انہوں جہیز دے کے ٹورے دا، وہ دی برات دا کھانا پکائے گا، وہ دے نکاح دے ان والے دا انتظام کرے گا۔ اے بیٹی جنہی لے کے گئی ہے، گھر زیور ٹنبا روپے پیسے لے کے گئی ہے، یہ بیٹی مر جاتی ہے، یہ بندہ جا وارث بڑھے ہے، یہ بندہ وارث بڑھے گا، یا وہ بیٹی مر گئی ہے جدا وارث وقتی طور سے عدالت بڑھے ہیں، کیا ایک بندہ وارث بن کے وہ دی جائیداد لے گا، یا اگر اے مر گیا تو کیا اے دی جائیداد اس لڑکی نو ملے گی، وارث جو بڑھے آئے تے جے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تے پھر یہ جھوٹ دے ڈرامہ ہے، پھر اس عدالت کی
ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے ہوں تک نکاح کر کے جن کے پرورش کر کے ایک بچی نو اتوں تک لے اندر جوان کیتا ہے۔ اللہ اس بیٹی واسطے بیٹیاں والے ہو دیکھ لو کتنے انتظامات کرتے ہو، کارخانے چھوڑ کے آتے ہو، دکان چھوڑ کے آتے ہو۔ میں بیٹی نو سکول چھوڑن جانا ہے، لین جانا ہے، یہ عزت واسطے یہ احترام واسطے کتنا انتظام کیتا جاتا ہے۔ سکولے تے اپنی مرضی نہ جائے، ہائے ہائے، مدرسے تے اپنی مرضی نہ جائے، چھوڑن واسطے باپ آتا ہے۔ اس لڑکی نو بھی چاہیے میرے باپ دی محلے وچ برادری وچ اس معاشرے وچ کوئی عزت تے مقام ہے۔ میں اپنے آپ سکولے نہیں جا سکتی، نبی نے اکیلی عورت نو سفر کرن تو منع کیتا ہے اسے بات ہے کہ کدھر خاندان کی عزت برباد نہ ہو جائے۔ اس نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا عورت نے کہ اپنا نکاح خود کرتے تیار ہو گئی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائی میں اسلام دے اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے وہ نکاح نہیں، جی عورت اپنا نکاح آپ کرتی ہے، اپنا نکاح عورت کر سکتی ہے، نہ آپ اپنا نکاح کر سکتی ہے، نہ آپ اپنی طلاق کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ طلاق کا فیصلہ نہیں کر سکتی، اپیل کر سکتی ہے گورنمنٹ اگے کہ میرے طلاق لے کے دیو۔ مرد اختیار ہے کہ لفظ یہ نہیں بول دے گا میں تینوں طلاق دیتی ہے، نکاح ختم، طلاق ہو گئی۔ انہیں طلاق لینی بھی ہوئے تے حق مہر بھی معاف کرے گی، خدا لے گی۔ بندہ کہتا میں نہیں دیتا تینوں طلاق کہے گی، اپنے حق مہر والے بھی پیسے لے لے، میرے کو ہور بھی لے لے، لیکن مینوں طلاق دے دے۔ انہوں نے منتاں کرنیاں پڑنیاں، مجھے ترلے کرنے پڑیں گے۔ یہ بتاتے خود طلاق بھی اپنے آپ واسطے نہیں مؤثر کر سکتی، اپنے آپ نکاح کے میں کر سکتی نہیں۔ جی عدالت کا فیصلہ ہے، یہ جج نے فیصلہ کیتا ہے۔ جج کہڑا ہے؟ جہاں قرآن عدالت میں رکھ کے حدیث مصطفیٰ مسلم کو پتا کہ نبی دی حدیث ہے، پھر فیصلہ کرتا پیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے واسطے اعلان فرماتے ہیں جڑے لوگ قرآن و سنت کو سمجھ کے جان کے پھر فیصلے کرتے ہیں۔ یہ خیال میں جڑا جج بن گیا ہے انہیں بات علم ہے کہ نہیں کہ یہ فیصلہ میرا قرآن کے خلاف ہے، انہیں علم ہے کہ نہیں کہ میرا فیصلہ رسول دی حدیث کے خلاف ہے۔ کہ قرآن کی فرماتا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ کوئی عالم ہے، کوئی مولوی ہو، کوئی پیر ہوئے، کوئی مرشد کہلانے والا ہوئے، کوئی جج ہوئے، کوئی ناظم ہوئے، کوئی ہوئے کائنات کا بندہ، اللہ فرماتے ہیں جنہاں میری سپریم کورٹ، میرے جج آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرے گا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے، فیصلہ فلاح عدالت کا، تیری عدالتوں کے فیصلے کو چیلنج کیتا جا سکتا ہے۔ ایک عدالت کو دوسری عدالت کو فیصلہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن وہ میری سپریم کورٹ جیڑی ہے وہ مطلب اللہ فرماتا ہے اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ جب تسی آپس کے اندر متنازع ہو جاؤ، تواڈے ناظم، تواڈے مولوی، تواڈے
تواڈے مرشد تواڈے گروہ تواڈیاں جماعتاں آپس کے اندر کسی مسئلے تے مختلف ہو جان مختلف ہونا آن لگ پہ کسی دی نہیں منی جائے گی امام ابو حنیفہ دی نہیں منی جائے گی امام مالک شافعی تے احمد بن حنبل دی نہیں منی جائے گی کسی بریلوی دیوبندی شیعہ وہابی دی نہیں منی جائے گی اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول تسی اس وقت اس معاملے نو محمد دی عدالت وچ لے کے آوے صلی اللہ علیہ وسلم مومنا مسلمانوں کا سپریم کورٹ جڑا ہے وہ محمد دی عدالت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سپریم کورٹ دے فیصلے نو چیلنج نہیں کیتا جائے گا وہ دے فیصلے نو رد نہیں کیتا جائے گا دنیا دی ہر عدالت دا فیصلہ رد کیتا جا سکتا ہے کیوں بھی ہوندے نے کہ نہیں میں اس وقت بھی بڑا حیران میں اس ملک کی سیاست جمہوریت اتنے سیاسی جماعتاں اپنے سیاسی مفاد واسطے ایک عدالت کے فیصلے کو چیلنج کر کے دوسری عدالت میں لے جاتے ہیں کہ فلاں عدالت کا فیصلہ صحیح نہیں ہوا نظر ثانی کی جائے اور سیاست کرنے والے سال تمام لیڈران مرد کرنا تھی اپنی سیاست کرتے اپنے فیصلے دوسری عدالتوں کو لگا سکتے ہو مقدمے لڑ سکتے ہو کلی کلی ایک بیٹی کلی کلی عورت جڑی پورے ملک دے اندر حکومت قرار واسطے احتجاج دے جلسے کر سکتی ہے لیکن محمد کے فیصلے کے خلاف کیوں نہیں احتجاج ہوتا عدالت کا قانون تو نظام کیوں نہیں صحیح کیتا کرتا یہ کیوں نہیں کیا جاتا کہ سپریم کورٹ دا جائے ساری جمہوریت سارے آئین تے قانون پاکستان دا فیصلہ کہ عورت اپنی مرضی کا نکاح کر سکتی ہے شرع محمدی کے خلاف لہذا قلعہ قرار دیتا جائے ادھر میں جو اسمبلی کے اندر سینٹ کے اندر ایک ایک ممبر جڑا ہے ہلچل مچا دیتا ہے حکمرانوں دیا نیتاں حرام کر سکتا ہے اپنے مفاد واسطے لیکن محمد رسول اللہ کی محبت واسطے ہو اتنی بھی گل نہیں کر سکتا کہ قانون مصطفیٰ کے فرمان کے خلاف ہے صاحب ہمارا لا نکاح الا بولی ولی کے بغیر نکاح نہیں میرے بھائیوں کا توجہ فرماؤ شریعت نے سود حرام قرار دیتا سود کے بغیر کہتے ہیں ساری معیشت نہیں چلتی سود کے بغیر حکومت نہیں چلتی اگر نظام محمد ہو محمد کا محبت ہو محمد کا قانون نافذ کیتا جائے صلی اللہ علیہ وسلم اگر محمد کو بڑا سمجھا جاتا ہے برادری خاندان کے اندر میں اگر جملہ بولنا تو شاید کسی کو دوبارہ نہ ہوئے ابھی کلمہ گروہ مسلمان ہاں کلمہ بھی پڑھی ہونے آتے محمد دی نافرمانی بھی کری ہونے آتے صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ تے نبی دی نافرمانی بھی ہو رہی ہے مسلمان بھی کہہ رہا ہے کلمہ کو بھی کہہ رہا ہے محب بھی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے عاشق بھی کہہ رہا ہے نبی دے قانون دی مخالفت بھی کر رہا ہے یار اگر یہی ایمان ہوتا تو پھر مکے دا کوئی کافر نہ رہتا وہ بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں مکے دے کافران نے جب تک کلمے دا مسئلہ نہیں آیا انہاں جب محمد دی کسی گل دا اعتراف نہیں کیتا کوئی تاریخ پر ثابت کر دے محمد دی ہر گل کافراں بھی منی ہے صلی اللہ علیہ وسلم مکے دا کافر تے کوئی محمد دی نبوت تو پہلے گل دا اعتراف نہیں کرتا تو کلمہ پڑھ کے بھی محمد دی نبوت کا گل دا اعتراف کریا نہ تو مومن کیویں بنیا جائے نہیں سمجھ آئی ہائے ہائے کنوں سمجھاوا کیویں سمجھاوا مکے دا کوئی کافر بھی میرے محمد دی گل نال نبوت تو پہلے دی گل
نا ہے محبت. تیری برادری دے اندر، تیری خاندان کو کنبے قبیلے دے اندر کسی بھی مسئلے کا اختلاف ہو جائے، لوگ جنہیں فلاں برادری کا بڑا بندہ ہے انہوں لے آؤ، جو فیصلہ کرے گا سی مان لیں گے. جب انہوں بڑھایا جاتا ہے اٹھ کے استقبال کیتا جاتا ہے، وہ ہاتھ پیر چومے جاتے ہیں، انہوں لے آ کے بٹھایا جاتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے تے وہ فیصلہ نہ بنیا جائے. ایمانداری نال دسو جڑا محبت ہے کہ عدالت ہے؟ محبت ہے. وہ کہے گا کہ اللہ میں نے بنایا تو میرا فیصلہ کیا نہیں مانتے، پر ایسا فیصلہ بنیا جاتا ہے کہ نہیں؟ یا تو میں پھر اس جج دے افسوس کروں گا جڑا جج پڑے گا فیصلہ تے مان لیتا ہے، پنڈ دے چودھری کا فیصلہ مانتا ہے، پنڈ دے سالھ کا فیصلہ مانتا ہے، اور گجرا والے دے سالھ کا فیصلہ مان لیتا ہے، کراچی لاہور پشاور دے سالھ کا فیصلہ مانتا ہے. جڑا اس سالھ کا فیصلہ نہ مانے وہ تے مقدمہ درج کرتا ہے، تو آپ محمد سالھ کا فیصلہ کیوں نہیں مانتا؟ ہائے ہائے یہ تو مقدمہ کون چلائے؟ یہ خود جج بنیا بیٹا ہے، انسان کا قتل کر رہا ہے، کہتا میں مجبور ہوں میں بنا لوں. ہائے ہائے سمجھو سمجھو، میں مجبور ہوں میں بنا سکتا، میں قانون پاکستان کا احترام کرنا، آئین پاکستان تو قانون پاکستان بنا والے بھی انسان نے گناہگار نے. آئین محمد آئین قانون آسمان تو آیا ہے، آئین پاکستان کی مخالفت کرنا بتا کافر نہیں ہو سکتا، آئین قانون محمد کے نام مننا بتا مسلمان ہی نہیں رہ سکتا. پتہ ہی نہیں محبت کیا ہے. ذرا سنیے اس قانون کی حیثیت تو تے اسمبلیاں دے اندر پہلا کہتے سن مولوی جھگڑا کرتے ہیں، مولوی لڑائیاں لڑتے ہیں، مولویوں نے ملک دے اندر انتشار کے اختلاف ایک پھیلایا ہے. اللہ کی قسم کوئی مولوی نہیں آتا نماز نہ پڑھو، کیوں کہ مولویوں کا نماز نہ پڑھو، کوئی مولویوں کا روزہ نہ رکھو، تو مولویوں کی اختلاف والی گل نہ منو. سارے مولوی کہتے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، حج کرو. کتنے ایم پی ایم ایل اے پڑھتے ہیں؟ ہائے نہ روزہ کا اسمبلی نو سینٹ کے ادارے نو مچھلی منڈی بنایا ہے. گالم کروڑ ایڈی ایڈی بےہودہ گل کی جاتی ہے جی کوئی بازاری مندانی نہیں کرتا. دیکھتے ہو نا میں کی کچھ نہیں ہو رہا سے. ایک تعلیم یافتہ نے پڑھے لکھے نے دانشور نے جنہیں مساجد اسمبلیاں کے اندر بھیجا ہے، جنہوں نے اپنی عزت نفر کا خیال نہیں، وہ ساری عزت کی خیال کریں گے. جنہوں نے اپنا آپ کا پتہ نہیں محمد کی حدیث تک کی خیال کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو صدارت جا کے قرآن کی گل کیتی ہوئے، حدیث کی گل کیتی ہوئے، نہ موسیٰ رسالت کی گل کیتی ہوئے، نہ موسیٰ رسالت اصحاب کی گل کیتی ہوئے، کبھی کسی نے کسی قسم کی گل نہیں کیتی. اگر وزیر اعظم کے خلاف کوئی جملہ کہتا ہے، کوئی جناب وزیر اعلیٰ کے خلاف بولتا ہے، احتجاج ہوتے ہوئے اسمبلیاں میں پیسہ ہوتی ہے، حضرات کہیں کے دن تک اجلاس بنائے جا رہے ہیں. صدیق اکبر عمر فاروق عثمان بن نورین امیر المرتضیٰ صاحب محمد بلکہ محمد کے خلاف ہی خاکے بنایا جا رہا ہے. کتنا کو سارے حکمران بولے نے بھائی اسمبلی کے اندر کنیا کو جڑا وہ پیسہ ہو جانے کتنے کو قانون پاس کیتے گئے نہیں. صراحتاً صریحاً محمد کی نافرمانی کیتی جا رہی ہے. کسی وزیر کو ضرورت نہیں ہوئی. اور ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والوں ایک دن دے اندر، ایک ٹائم دے اندر، ایک ڈیرے دے اندر، ایک ماں دے سکے تر پتر قتل کر دیتے جاتے ہیں. کتنے کو احتجاج ہوئے ہیں کہ انہوں نے وہ نتیجہ ملیا ہے
محمد نہ محبت تقاضا دی مصور قید وہ نقشہ کے جس نے یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو محمد نے جو قانون لے کے دیتا ہے دستور بنایا ہے آئین بنایا ہے یہ دستور پاکستان دیگر کرتا ہے آئین پاکستان دیگر کرتا ہے میں دستور تے آئین الہی دیگر کرنا جہاں میرا محمد اور دستور آئین قانون دے خلاف جملہ نہیں بولتا اللہ کا نبی انت بما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی لوگوں میرا محمد میرے آقا حکم دے بغیر جملہ بھی نہیں بولتا کی مطلب ہے کہ تسائی پابندی کرنی ہوئے گی میں یوتے رسول فقط اطاع اللہ جن رسول دی گل منی ہونے میں اللہ دی گل منی ہے لاتا بے شک دو نے برگل ساڑی دونہ دی ایک کے جنہا تو ساتھا ملک مننے گا وہ بھی مشرک ہو جائے گا جہاں تو امام باتاں والا جنہا سمجھے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا بات میری تے محمد دیگر کے ذاتہ تو نے فرق ذرا سمجھنا محبت میں جا کے جو بندہ بیوی کو ماں نہیں کہہ سکتا محبت میں جا کے محمد دی عبادت بھی نہیں کر سکتا ساڑھا یہی فرق ہے اللہ نے قسم اپنے حقیقت قرآن لوگ غلط گل کہتے ہیں کہ نبی نہ محبت نہیں یا نبی نہ اعتراض نہیں کرتے اسی طرح نہیں کرتے اسی کہنے ہیں کہ اللہ والی محبت محمد نبی نہیں صلی اللہ ہو جی اللہ دی محبت کا تقاضا ہے سجدہ اللہ نو رکوع اللہ نو ہے عبادت اللہ دی ہے مشکل کشا اللہ ہے حج دربار اللہ ہے داتا اللہ ہے غوث اللہ ہے غریب نواز اللہ ہے یہ محمد نو وسا نہیں کرنا اطاعت صرف محمد دی اطاعت ابو حنیفہ دی نہیں کرنی شافعی دی نہیں کرنی امام مالک دی نہیں کرنی احمد بن حنبل دی نہیں کرنی اطاعت احمد رضا دی نہیں کرنی سہروردی دی نہیں کرنی چشتی دی نہیں کرنی اطاعت احمد عبدالقادر روکڑی دی نہیں کرنی سانت میر دی نہیں کرنی علامہ عیسیٰ علیہ شہید دی نہیں کرنی کسی وہابی سنی بریلوی دیوبندی دی نہیں کرنی کسی کرنی امیت رسول فقط اطاع اللہ جن رسول دی اطاعت کیتی انہیں میں اللہ دی اطاعت کیتی جب اتنی بڑی صاحب دعوت ہے دی پھر کیا جانا کہ یہ ولیاں کو نہیں مانتے انہوں نے نبیہ محبت نہیں اللہ نے کہا محبت ہے انسان ہوئے محمد نار صلی اللہ علیہ وسلم اگر توانو محمد نہ محبت ہوتی یارو پھر محمد نہ محبت چھٹ کے ابو حنیفہ دی تقلید نہ کیتی جاتی امامہ دی تقلید فرض نہ کیتی جاتی پھر نہ گروہاں دے فرقیاں دے کرنا بٹیا جاتا اللہ تعالیٰ قرآن اندر فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سارے کے سارے ایسا اللہ کی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو دعوت اتحاد والی میری ہے امام ابو حنیفہ نے منن والے کہیں گے ساڈے امام نو منو امام مالک نے منن والے کہیں گے ساڈے امام مالک نو منو امام شافعی والے کہیں گے ساڈے امام شافعی نو منو احمد بن حنبل والے کہیں گے ساڈے نو منو اور چارویں پر حق والی گل گئی انہاں نے ابوذر نو منو انہاں نے جناب شبیر عثمانی نو منو انہاں نے اشرف علی تھانوی نو منو ہولی ہر محلے دے وچ آ گئے میرے بھائیو میں کہنا سارے نو منو اور سپریم کورٹ دا فیصلہ آخری جج محمد دا منو صلی اللہ علیہ وسلم سارا وکیل منیا جے جج صرف محمد رسول اللہ نو منیا جے یہ نہ تو کسی کو جج من لے تے اللہ دی قسم تسی مومن مسلمان نہیں رہ سکنا جاؤ جو اٹھا کے میرے تے مقدمہ دائر کر دو میں اللہ کا قرآن سنانا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ جوڑا رسول دی مخالفت کرے گا وہی عہد کر کے مخا جڑا ابو حنیفہ دی مخالفت کرے گا وہ جہنم میں جائے گا جڑا مالک دی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا جڑا ابو حنیفہ دی مالک دی شافعی دی
جاؤ گے صرف اللہ رسول کی گل منن نال، جہنم وچ بھی جاؤ گے تے اللہ رسول دی نافرمانی نال، جے انہاں دے منن نال اماماں مولویاں مرشداں پیراں دے منن نال جنت وچ جانا ہوئے تے پھر کوئی بھی جہنم وچ سمجھ آئیے سارے دعویٰ کرے بیٹھے جب میں کہنا ہے نا تو کوئی بھی نہیں جا سکتا جب تک محمد کی مور نہ لگی ہوئے نہیں صلی اللہ ہو آخری فیصلہ تے میرے پیر محمد دا سپریم کورٹ دے جج محمد دے ہونا ہے حضرات دے سارے فیصلہ تے لے کے آ سکتے ہیں امام ابو حنیفہ دی فیض مالک دی شافعی دی احمد بن حنبل دی احمد رضا دی اشرف علی تھانوی دے شبیر احمد عثمانی دے یہ فیصلہ تے برخاستہ تے اپینا تے لے آ سکتے ہیں جج فیصلے دا صرف محمد ہی کہلائے گا صلی اللہ ہو ذرا سنیے جنہیں مخالفت کی تھی رسول دی قدروں کئی ظالم ایسے بھی ہیں وہ ایسیاں باتاں پیش کر کے کہتے ہیں دیکھو جی صحابی نے فلانی گل نہیں منی نبی دی وہ صحابی کہتا ہے تسی صحابی کہتے ہو جنتی کہتے ہو رضی اللہ کہتے ہو تے نبی دی فلانی گل دی مخالفت کرتا ہے آگے اصل اندر اللہ کا قرآن ہے اللہ کی قسم کو ایک صحابی بھی ایسا نہیں جسے قرآن آئی ہوئے یا نبی دی حدیث آئی ہوئے تے انہیں دی نافرمانی کیتی ہوئے جانتے ہوئے کوئی نہ ہائے ہائے کوئی واقعہ ایسا مل جائے کہ صحابی بھی عمل کیتا تے وہ یہ تے کہہ سکتے ہیں آیت دا پتہ نہیں چلیا محضور سمجھا گے اور حدیث کا پتہ نہیں چلیا دور دراز علاقیاں میں جسیاں پھیلے نے انہوں نے پتہ نہیں چل سکیا انہوں نے محضور سمجھا گے وہ تو گزر پیش کر سکتے ہیں اللہ سانو پتہ ہی نہیں لگ سکیا تیرے فرمان دا یا تیرے نبی دی حدیث دا اسی مجبور تے مجبور رہا وہ تو گزر پیش کر سکتے ہیں مولوی کا نمبر کرے گا رب قرآن فرماتا بندیا فیصلہ ہو گیا کہ نہیں کوئی کہہ سکتا سمجھ نہیں آئی میرے پتہ نہیں لگا میں انہوں مولویاں تے حیران ہاں شبیر احمد عثمانی کا حاشیہ دیکھ لو محمود الحسن کا ترجمہ دیکھ لو لکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر 2 سال کی مدت کلام دی ہے امام ابو حنیفہ کا مطلب 2.5 سال کا ہے ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی دلیل ہوئے ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی دلیل ہوئے لیکن آج تک دلیل نہیں ملی وہ کدوں کو ہو سکنا ہے قرآن نے کدوں صاف کر دیتا کہ آخری مدت کلام دی 2 سال ہے یہ خلاف اگر بھی کہنا ہو سکتا کوئی دلیل کا مطلب ہے قرآن نے اس آیت تیرا اعتبار کوئی نہیں نا نہیں سمجھے تھی اگر اس قرآن کی آیت تو یقین ہوئے ایمان ہوئے میرے گل پتا کہہ سکتا ہے اس وقت میں نے پڑھنا پڑھنا بھائیدہ کی لگا تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا اے میرے نبی تو دیکھو گا ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہیں صاف بات ہونے کے باوجود بھی تیری طرف نہیں ہوتے حکم کیے اذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول مجھے آواز یہ تھی دوستو میں اگر اپنے جماعت کی دعوت دیا اپنے عالم کی دعوت دیا تو میرے تے اعتراض کر سکتے ہو میں بھی تواڈے تے بس بڑا اعتراض کرنا اپنی جماعت کی دعوت نہ دو مولوی کی دعوت نہ دو دین کی دعوت نہ دو ایمان کی دعوت نہ دو کہ میں بھی اپنی جماعت اپنے پیر مولوی کی دعوت دیا
بھی میرے تے اعتراض کر سکنا ہے، میں سارا تو کر سکنا، تو میرے تے اعتراض نہیں کر سکتا، کیوں؟ میں طاقت کا ایمان نہیں دینا، میں جماعت کی طاقت دینا، میں طاقت دینا اللہ دے قرآن تے محمد دی حدیث دی دینا۔ تم یہ میرے تے اعتراض کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تیرے بنوں یہ روکن گے، منع کر گے، مولوی کو چلیے، مفتی کو چلیے، پیر کو چلیے، ہر جماعت اپنے مفتی پیر مولوی کو جاتی ہے، حدیث کو جاتا ہے، قرآن کو جاتا ہے، حدیث کو جاتا ہے، کیوں جاتا ہے؟ یہ وجہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اہل دین سمجھتا دین کامل ہے، دین مکمل ہے، ساری ہر مشکل کا حل قرآن و حدیث اندر ہے۔ یہ سمجھتا کہ قرآن حدیث نہ کسے ایسے کرتا حل کو نہیں، لہذا امامہ کو چلیے۔ جنہیں دین میں دین مکمل نہیں سمجھا، محمد رسول اللہ کو گھر میں خاتم النبیین کی سمجھا ہے۔ قرآن تو آخری کلام ہوتا معنی یہ ہے، خاتم النبیین نبی ہوتا معنی یہ کہ کوئی مسئلہ انسانی ایسا نہیں رہ گیا جہاں محمد کا سکے نہ گیا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، نبی آخری ہو گیا، دین کا تو مسئلہ لگ نہیں، کوئی نہیں چاہتا، مطلب نہ شریعت مکمل ہے، نہ نبوت ختم ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ذرا سنیے میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جن نے رسول دی بات نو سن کے سمجھ کے پڑھ کے پھر بھی نہ منیا، اور کوئی بھی ہوئے کہلائے اہل حدیث، کہلائے اہل سنت، کہلائے مومن، کہلائے مسلمان، جو مرضی کہلائے، کہلائے نہ نہیں گھر بننی، عمل نہ گھر بننی ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، یہ مخالفت کرے رسول دی اس گل دے بعد کہ انہوں پتہ لگ گیا قرآن تے حدیث دا، قرآن حدیث آ گل کہتا ہے، وہ دے بعد پھر وہ گل نہیں منتا قرآن حدیث دی۔ وَيَتَّبِعُونَ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ، صحابہ کے خلاف چلتا ہے، وَيَتَّبِعُونَ سبیل المومنین، سبیل المومنین دوران اصحاب محبت نے جب قرآن اتر آئے اور کنہ تے اتر آئے، اصحاب محمد تے رسول تے اتر آئے، لوگوں محمد نو انہیں اپنے صحابہ تے اعتماد سی، جمیں جبریل دے اتنے اعتماد ہے، آسمان تے جبریل نے ان والا ہے، محمد صحابہ تے حوالے کرنے والا ہے، جمیں آسمان تو قرآن آ رہا ہے، صحابہ نے روح محفوظ فرما رہا ہے، محمد نے اتنا یقین کیتا ہے جتنا جبریل تے صحابہ نے محفوظ کر لیا ہے، قرآن مکمل ہو گیا ہے، آسمان تو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیتی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ میرے سونے محمد جڑا جبریل دے ہاتھ کا تیر کریا سی، وہ اکیل صحابہ نے صحیح امانت دیانت دینا جمع کر کے محفوظ فرما لیا، میں مہر لا دینا، یہ ہو دین کامل تے مکمل ہے۔ یہ صحابہ نے وعدہ کھانا کیتا ہوں تیرا دین کامل مکمل ہونے دی مہر تصدیق کبھی بھی نہ کر دے۔ اللہ سمجھے گا میں کلے سمجھا رہا وجہ سے اپنی مومن نہیں، انہوں نے ایمان و دین میں کوئی فرق ہوتا، صحابہ دے قرآن وہی لکھن میں کوئی فرق ہوتا، تیرا پر نہیں پتہ نہیں کہ لگا کہ نوادہ کانا میں کر دیا میں تے مور دار ہے کہ وہی دین کامل مکمل ہے۔ یہ مطلب ہے صحابہ نے کوئی وعدہ کانا نہیں کیتا، دھیان اللہ ہی نہ مکمل ہوا، جو آسمان کو جبریل لا کے آیا وہ میں صحابہ محفوظ کر دیا ہے، پھر اپنے مور لا کے پاس کر دیتا ہے، اعلان کر دیتا ہوں سن لو، اور نہ بنایا دے دیتے اعتماد نہ اٹھایا دے، یہ دیکھو اعتماد نہ اٹھایا دے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا،
فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تیرا یہ تو اعتماد اٹھا کے کسے اور جب اعتماد کرے گا، اللہ فرماتا ہے وہ دی کوئی کاوش کوشش محنت قبول نہیں کی جائے گی۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جنہاں صحابہ کے رستے کے خلاف کرتا ہے۔ صحابہ تو علاوہ بھی اور تو ایسی مومن جب قرآن کرے صحابہ جو بندی ایسا بریلوی ایسا شیعہ ایسا امامی ایسا ذرا سنو میں آج شانتی گھر کرنا سنجھا واسطے اے کرو جماعتہ کون سا لو صحابہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ میرے دین تے میرے صحابہ تے نقش قدم تے چلے گا وہی جنتی ہوئے گا۔ ہر گروہ دے ہر نبی دی امت میں پہلے لوگوں میں 73 فرقے ہوئے 72 میری امت 73 ہون گے۔ فرمایا سارے جہنم میں جان گے ایک کو جنت جائے گا اکیلا۔ ما انا علیہ و صحابی جنہیں تے میں تے میرے نبی کرے صحابہ جنت میں تھے۔ یہ کہہ وہ مانتا ہی نہیں کہ بھئی مانا بات آپ نے جنت بنائی لا حول ولا قوت۔ فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جنہیں صحابہ کی مخالفت کی تھی، صحابہ سے جمع کرتا دین تے اعتماد نہ کیتا، جنہیں صحابہ کی مخالفت کی تھی میں انہوں جہنم میں سکھ دیا گا۔ اللہ فرماتا ہے سنو قرآن دیا دعا کا سنو، میرا مزاج قرآن ہے، قرآن میں ہر مسئلہ حل فرما دیتا ہے۔ فرمایا سنو جنہیں محمد کی گھر نہ بنے جہنم میں جائے گا۔ قرآن سنو، میں مولوی امام کی گھر نہیں کرتا، میں اپنے امام اعظم محمد کی گھر کرنا میرے پیر دادی کو قرآن ہے۔ لوگ اللہ کی قسم میں ابو حنیفہ کو نہ منا، شافعی کو نہ منا، مالک کو نہ منا، احمد بن حنبل کو نہ منا، مرزا کو نہ منا، اشرف علی تھانوی شبیر عثمانی کو نہ منا، تو میں کافر نہیں، میں کافر اور تجھے کو نہیں مانتے ہو نا تو پھر کافر کا ہونا۔ ہر فرقہ ہے کہ تجھے کو نہیں مانتا، یہ میں کو نہ منا میں کافر تے ساری دنیا ہی کافر ہے۔ نہیں نہیں میں کہنا میں کسی کو بھی نہ منا تو میں کافر نہیں۔ تو میرے اس پیر محمد نے قرآن کو نہ منے تیرے کافر ہونے میں کوئی شک کی نہیں۔ میں ہدایت کو نہیں مانتا، میں قلم کو نہیں مانتا، میں قدوری کو نہیں مانتا، میں کسی فقہ کی کتاب کو نہیں مانتا، میں کسی امام کو نہیں مانتا، میرے کو کفر کا فتویٰ نہیں۔ تو میرے قرآن تے حدیث کو نہ منے تیروں کوئی بھی مومن کہنے واسطے تیار نہیں۔ لوگوں اگر بھی میرے مسئلہ کا نہیں پتا لگا تو ایسا سن لو خدا واسطے ہائے پھر پتا قیامت نو لگے گا، فیصلہ قیامت نو ہوئے گا، یہ سارے جھگڑے تھے لڑائی ختم ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، یہ ظالم پھر ہاتھ بڑھ کے کھان گے قیامت والے دن کوئی بھی ہوئے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، پھر کہیں گے آئے میں رسول کا رستہ اختیار کر لینا۔ پھر پتا چلے گا میں مولویاں کاما کروا جماعتا پیرا پچھے نہ لگتا میں نبی دی گھر بن لیتا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کاش کہ میں نبی دا رستہ اختیار کر لیتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہر کاش میں فلانے یار تے دوست نہ بناتا، ہر کاش میں انہاں دے پیچھے نہ چلدا۔ کیوں؟ اس وقت لقد ضلنی عن ذکر بعد اذ جاءنی، اور جب میرے کو نصیحت آ گئی بھائی آگے محمد کر دیتا، یہ باوجود بھی میرے نہ گمراہ کر دیتا سی۔ آج میں کہنا تینوں گمراہ کرتے نہیں، آج میری گل نہیں مانتا، کل قیامت کو ساری دنیا میں کبھی کر جانا، یہ نہ میرے گمراہ کر دیتا ہی۔ آج میں کہنا
تے دل دے مقدمے اج میں کہنا تے میرے خلاف پھر کل قیامت کو خود کہے گا میں فلانے افراد یار دوست نہ بناتا میں شیطان پیچھے کیوں لگ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بھی میرے کیا میں اللہ فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار پھر انہاں دے منہ جہنم اندر منہ تے مارے جان گے. لوگوں قرآن میں تو قرآن پڑھ کے سنانا جہاں محمد دی گل نہیں مانتا وہ جہنمی ہے. تو ہی کوئی آج پڑھ کے سنا کر ابو حنیفہ دی نہیں مانتا مالک شافعی احمد بن حنبل دے احمد زاہدی نہیں مانتا. نہیں نہیں میرے ویر یہ بڑی شخصیت کا اعتراف دیتا ہے ہی نہیں. میری محبت ہے محمد میں وہ تو سوا کسی کی گل مانتا ہی کوئی نہیں. یوم تقلب وجوہہم فی النار ایک وقت آئے گا کہ نبی دی گل نہ مانی جہنم اندر منہ تے مارے جان گے. جہنم اندر الٹا کیتا جائے گا. یقولون پھر کہیں گے یا لیتنا ہائے اطاعنا اللہ و اطاعنا الرسول کاش کہ اسی اللہ تے رسول دی گل من لیندے. ہن اسی کہنے آ کہ نہیں مان لو اللہ رسول دی ہن فلانا 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 اور فلانے فلانے پیچھے پھر آپ کہیں گے قیامت یا لیتنا ہائے کاش اطاعنا اللہ و اطاعنا الرسول اسی اللہ رسول دی اطاعت کر لیتے. اللہ فرماتے ہیں ہم پھر کی آتے ہو وقالوا ربنا ہائے کہیں گے سارے ربا اتنا اطاعنا سادتنا و کبرانا اے اللہ سے اپنے سجدہ دی سادتنا خیمہ سادات اسا اپنے سادات دی اپنے بڑیاں دی سجدہ دی سردارہ دی عالمہ دی مولویاں دی مفتیاں دی شیخوراں دی ساتھی اسا اپنے بڑیاں دی گل منی وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا اپنے سجدہ دی سردارہ دی ایم دی ایم پیاں دی وزیراں دی صدراں دی بادشاہاں دی مفتیاں دی اماماں دی مولویاں دی بڑے بڑے دیسا منیاں. یا اللہ سانو معاف کر دے کہ میں کہہ گے یا اللہ فاضلون السبیلا انہاں سانو گمراہ کیتا ہی انہاں سانو ابھی آپ کوئی قرآن پڑھ کے سنا دے یار آج مانتا نہیں کہ آپ خود کہے گا ربنا آتهم ضعفین من العذاب وزادهم عذابا کبیرا. میں سارے خطبے جو ہوتا کر کسی نے لات دی آکھیا نہیں میں لات دی کسی نے نہیں آکھیا ایک خود عام آج جنہ دے پیچھے لگا ہے انہاں نوں لات دی کہے گا تے کہے گا یا اللہ انہاں تے ڈبل لعنت کر تے عذاب بھی ڈبل کر. سورۃ احزاب اللہ کے قرآن اندر الفاظ نہ ہوں یا میں ترجمہ غلط کرتا ہوں اللہ کی قسم آئندہ جمعہ نہیں پڑھا گا کہ قرآن کی سورۃ احزاب ہوئے ترجمہ صحیح ہوئے ربنا آتهم ضعفین من العذاب جنہ بجنہ کے رسول دی نافرمانی کی تھی آج کہتا یا اللہ انہاں نوں ڈبل عذاب کر انہاں تے لعنت کر. اللہ کو دعا ہے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سانو ہر قسم کی شر کو محفوظ رکھے سانو خالص دین اسلام تے چلنے دی توفیق عنایت فرمائے. دین اسلام صرف قرآن حدیث کا نام ہے اور دین نال محبت اللہ نال محبت محمد نال محبت صلی اللہ علیہ وسلم نال اے ہوئی محبت ہے. محبت کا تقاضا ہے مصور ہے جو نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن چکائی ہو. اگر سانو سارے حکمرانوں اے مدینہ دی ریاست بنانے والے دعوے دارانوں
اگر محمد کا محبت ہے، قرآن کا محبت ہے، اسلام کا محبت ہے، دین کا محبت ہے، اللہ کی قسم ایک کوئی راستہ ہے، ایک کو طریقہ ہے، اس قرآن نو محمد کے نظام نو ملک کی نافذ کرتے ہو سارے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ یہ سارے کرپشناں، سارے جھوٹ، قتل و غارت، زنا، ڈاکے، زیادتیاں، سارے معاشرے سے کنٹرول کرو ہوگا جب قرآن کا نظام آئے گا۔ قرآن کے نظام، محمد کے قانون کے بغیر اس دنیا سے کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک دنیا سے کنٹرول نہیں ہو سکیا۔ کہ محمد رسول اللہ نے آ کے کنٹرول کیتا ہے، اس دین اسلام کی بنیاد سے کنٹرول کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب اس دین اسلام نافذ کی توفیق نے فرمائے، سارے حکمرانوں کو توفیق بخشے، تو اس قرآن کو نافذ کر دیں۔ ساری مشکلات کا حل صرف دین اسلام کے اندر ہے۔ الہ العالمین عمل کی توفیق نے فرمائے۔ آخر دعوانا